السلام علیکم لسنرس، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے تیسرا قتل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بڑی دیر لگا دی سلیم نے، حمید نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ 7 بجے تک آ جائے گا اور اب تو 9 بج رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہاں رہ گیا۔ کسی نہ کسی وجہ سے ہی رکا ہوگا۔ حمید کی بیوی ہاجرہ نے ٹی وی کی اسکرین پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، جہاں اب حدیث نبوی دکھائی اور سنائی جا رہی تھی اور اس کے بعد خبرنامہ شروع ہونے والا تھا۔ لیکن اسے یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ یہاں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حمید کے لہجے میں خاصی تلخی تھی۔ آخر ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ ہم نے اسے بتا بھی دیا تھا کہ ہم کھانے پر اس کا انتظار کریں گے، لیکن اس نے کھانے کے لیے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا کیونکہ فائزہ اس کے ساتھ نہیں آ رہی تھی، ہاجرہ نے کہا۔ فائزہ کو اپنی کسی سہیلی کے پاس جانا تھا، ورنہ وہ خود بھی ساتھ ہی آتی۔ تو جب اسے فائزہ کو بھی ساتھ لے کر نہیں آنا تھا تو پھر تو جلدی آنا چاہیے تھا، حمید نے کہا۔ آخر اس قدر دیر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بہت بھوک لگ رہی ہے؟ ہاجرہ نے مسکرا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اگر کہو تو میں تمہارے لیے کھانا نکلوا دوں، لیکن میں اور ناصرہ تو اسی وقت کھائیں گے جب سلیم آ جائے گا، اور اب وہ آتا ہی ہوگا۔ عجیب الٹی کھوپڑی کی انسان ہو تم، حمید نے جل کر کہا۔ میں کیا کھانے کی بات کر رہا ہوں؟ کمال ہے، ارے میں تو سلیم کے اب تک نہ آنے کی بات کر رہا ہوں۔ اس بات کا کھانے سے کیسا تعلق ہے؟ اسی وقت ان دونوں کی بیٹی ناصرہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی عمر کوئی 18 سال کے قریب تھی۔ اس نے اسی سال انٹر کا امتحان پاس کر کے BA پارٹ 1 میں داخلہ لیا تھا۔ ابو امی، ناصرہ نے کمرے کے اندر داخل ہو کر اپنے والدین کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ بھیا تو ابھی تک آئے نہیں ہیں، 9 بج گئے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ لوگوں کے لیے کھانا نکال دوں؟ ہم لوگوں کے لیے کھانا نکال دو اور خود؟ حمید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خود نہیں کھاؤ گی کیا؟ میں تو بھیا کے ساتھ کھاؤں گی، ناصرہ نے ٹی وی دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب خبریں شروع ہو چکی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، حمید نے کہا، ہم لوگ بھی اسی وقت کھائیں گے جب سلیم آ جائے گا، بشرطے کہ وہ کھانا کھا کر نہ آ رہا ہو۔ اس نے کہا تو یہی تھا کہ ہم کھانے پر اس کا انتظار نہ کریں۔ آئے ہائے، تو اور کیا کہتا کہ تم کھانے پر اس کا انتظار کرو؟ ہاجرہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئے گا تو کھانا بھی کھائے گا۔ ناصرہ ان دونوں کی باتیں سننے کے بعد چند منٹ تک کمرے میں کھڑی ہوئی، ٹی وی سے آنے والی خبروں کی سرخیاں سنتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ حمید اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ زندگی کے سارے قرضے تو پورے ہو چکے تھے، سارے حسابات بے باک ہو چکے تھے، اور اب یہی ایک قرض، یہی ایک حساب ناصرہ کی صورت میں باقی رہ گیا تھا، جسے جلد از جلد حمید چکا دینے کے لیے کوشاں تھا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے جوان اور صحت مند آدمی بیٹھے بٹھائے آن کی آن میں چٹپٹ ہو جاتے تھے، اور حمید تو پھر 56 سال کی عمر کا ہو چکا تھا، اور ایک طویل عرصے تک نوکری کرنے کے بعد دمے کے ہاتھوں عاجز آ کر پچھلے سال اس نے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا، اور اب وہ زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا۔ بس ایک ہی فکر تھی، اور وہ یہ کہ ناصرہ کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ ناصرہ کی شادی کے بعد ہی وہ سکون کا سانس لے سکتا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ قبل اس کے کہ اچانک کسی دن سخت سردی کے زمانے میں دمے کا شدید اور جان لیوا حملہ اس کی سانس کی ڈوری کو بری طرح کھینچ کر توڑ دے، وہ ناصرہ کو اس کے گھر بھیج دے۔ ناصرہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور آج بھی وہ اپنے اکلوتے بیٹے سلیم کا اسی سلسلے میں انتظار کر رہا تھا۔ سلیم شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی فائزہ کے ساتھ الگ رہتا تھا، لیکن اس کا ماں باپ سے الگ رہنا ماں باپ کے ساتھ کسی تنازع کا نتیجہ نہیں تھا۔ ان لوگوں کے درمیان تعلقات بہترین اور معمول کے مطابق تھے۔ یوں تو ناصرہ کے لیے کئی رشتے آئے تھے اور مزید آ رہے تھے، کیونکہ خوش شکل تھی، کم عمر تھی، پڑھ رہی تھی، دلکش اور حسین شخصیت کی مالک تھی، اور اس کا خاندانی پس منظر بھی اس طبقے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا جس سے وہ تعلق رکھتی تھی۔
اور جہاں اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، لیکن حمید اور ہاجرہ نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ناصرہ کا تعلق تھا تو ابھی تک اس کی اپنی کوئی پسند یا ناپسند نہیں تھی۔ اپنی محدود سی سماجی زندگی میں اسے کوئی نوجوان ایسا نہیں ملا تھا جس نے اس کے دل میں گھر بنایا ہو۔ ایسا کوئی موقع ہی نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ اپنی شادی کے سلسلے میں ماں باپ اور بھائی کے فیصلے کی پابند تھی، اور جہاں بھی وہ اس کی شادی کرتے تھے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار تھی۔ گزشتہ دنوں ناصرہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ لڑکے نے اسی سال فزکس میں MSc کیا تھا اور اسے فوری طور پر اس پارکوں میں جگہ مل گئی تھی۔ فوری طور پر نوکری مل جانے کے باعث آئندہ ترقی کے بہت زیادہ امکانات تھے۔ حمید نے اپنے بیٹے سلیم کو آج شام اسی لیے بلوایا تھا کہ وہ اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا اور سلیم سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہ مذکورہ لڑکے کے سلسلے میں کچھ چھان بین اور معلومات حاصل کریں، اور اگر اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ممکن ہو تو ان سے بھی کچھ بات کریں تاکہ کوئی ٹھوس رائے قائم کی جا سکے۔ حمید اور ہاجرہ نے سلیم سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی فائزہ کو ساتھ لے کر آئے اور دونوں رات کا کھانا یہیں کھائیں، لیکن سلیم نے بتایا تھا کہ اس کی بیوی فائزہ کو شام کہیں اور جانا تھا اور کھانا وہ اپنے گھر جا کر ہی کھائے گا۔ اس نے شام کو 7 بجے آنے کو کہا تھا اور اب رات کے 9 بج چکے تھے اور سلیم ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حمید کو اس بات سے جھلاہٹ ہو رہی تھی کہ وہ ناصرہ کے لیے آنے والے اس رشتے کے بارے میں سلیم سے بات کر کے جلدی سے جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اس بار سے سبکدوش ہو کر اطمینان اور سکون کا سانس لے سکے، اور سلیم تھا کہ اب تک آیا ہی نہیں تھا۔ ہاجرہ کو بھی بے چینی سے سلیم کا انتظار تھا۔ اپنے شوہر کی طرح اس کی بھی دلی خواہش تھی کہ جلدی سے جلد اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کی اور اس کے شوہر کی زندگی میں ناصرہ کی شادی ہو جائے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ اگر ناصرہ کا اپنا کوئی سگا تھا تو بس وہ سلیم تھا، بس لے دے کے ایک بھائی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو ماں باپ کی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد ناصرہ کو تحفظ فراہم کر سکتا، اور سلیم کی اپنی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ ایک شادی شدہ آدمی تھا، اس کی بیوی تھی، سسرال تھی، ان لوگوں کے اپنے علیحدہ مسائل تھے۔ وہاں ناصرہ کی کوئی بہت زیادہ اچھی طرح پذیرائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاجرہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی، اسے سلیم سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ سلیم نے شادی کے بعد والدین سے علیحدہ ہو جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اس گھرانے سے پوری طرح وابستہ کر رکھا تھا، اور وہ اپنے والدین اور چھوٹی بہن کی جانب سے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا تھا۔ علاوہ اسی وہ تو اپنے والدین سے بار بار یہ کہتا تھا کہ وہ ناصرہ کی شادی کے لیے جلدی نہ کریں، ابھی تو وہ بہت کم عمر تھی اور پڑھ رہی تھی، اسے کم سے کم MA کر لینا چاہیے تھا۔ جب میں موجود ہوں تو پھر آپ لوگوں کو پریشانی کس بات کی ہے؟ وہ اکثر اپنے والدین سے کہتا۔ اگر ناصرہ آپ لوگوں کی بیٹی ہے تو میری بھی تو چھوٹی بہن ہے، کون سی میری درجن بھر بہنیں بیٹھی ہیں، ایک ہی تو بہن ہے۔ میں خود اس کی شادی ایسی شان سے کروں گا کہ سب لوگ یاد رکھیں گے، یہ کام تو میرے فرائض میں داخل ہے۔ حمید اور ہاجرہ دونوں سمجھدار اور جہاں دیدہ لوگ تھے اور انہیں سرد و گرم زمانہ کا خوب تجربہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں سلیم کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، وہ اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ سلیم کی ایک اور دنیا بھی ہے جو ان کی اپنی دنیا سے بالکل الگ ہے، اور اس دنیا میں سلیم ہے، اس کی بیوی فائزہ ہے، فائزہ کے گھر والے ہیں۔ لڑکے کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ صرف ماں باپ کا ہو کر نہیں رہ سکتا، حمید اسے سمجھاتا، پھر اس کی ذمہ داریاں اور فرائض تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ناصرہ تمہاری بہن ہماری ذمہ داری ہے، ہاں اگر ہم اس دنیا میں نہ رہیں تو پھر تم۔ بس ابو، سلیم بگڑ جاتا، ایسی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ TV اسکرین پر سے نیوز کاسٹر کی آواز سن کر
حمید چونک پڑا۔ وہ اب تک اپنے خیالات میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا کہ نہ تو وہ خبریں سن رہا تھا اور نہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو بس ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 9:30 بج چکے تھے۔ ارے، اس نے اپنی بیوی ہاجرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلیم تو ابھی تک نہیں آیا، 9:30 بج رہے ہیں، آخر کہاں رہ گیا؟ آئے گا بھی یا نہیں؟ اب تک تو اسے ضرور آ جانا چاہیے تھا، ہاجرہ نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی اور کام میں کہیں پھنس گیا۔ اب ہم لوگ کھانا کھا لیں، آخر کب تک انتظار کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دیر سے آئے۔ ہاجرہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی گئی اور اس نے دوسرے کمرے میں جا کر ناصرہ سے کہا کہ وہ کھانا نکال لے۔ کیوں امی؟ ناصرہ نے کہا، بھیا کا انتظار نہیں کریں گی؟ 9:30 بج چکے ہیں بیٹی، ہاجرہ نے کہا، پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ اب اگر وہ آئے گا تو اسے اکیلے ہی کھانا ہوگا۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اب اس کا آنا مشکل ہی ہے۔ ناصرہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے اس صورتحال سے خاصی مایوسی ہوئی تھی۔ وہ تو کئی دن سے اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ سلیم نے اس کے کئی پسندیدہ ویڈیو کیسٹ لا کر دینے کا وعدہ کیا تھا اور ناصرہ ان کیسٹوں کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج جب سلیم آئے گا تو اس کے لیے کیسٹ ضرور لے کر آئے گا، لیکن سلیم تو آیا ہی نہیں۔ ان تینوں نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور ساتھ ہی سلیم کا انتظار بھی۔ دروازے کے باہر ذرا سی آہٹ پر وہ چونک پڑتے اور یہی سمجھتے کہ سلیم آیا ہوگا، لیکن سلیم کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات کے 11 بج گئے اور سلیم نہیں آیا۔ یہ کچھ غیر معمولی سی بات تھی۔ وہ عام طور سے ایسا کرتا نہیں تھا۔ اگر وعدہ کرتا تھا تو ضرور آتا تھا۔ بہرحال آدمی کے ساتھ ہزاروں مسائل لگے رہتے ہیں، وہ کہیں بھی پھنس سکتا ہے۔ رات کے کوئی 12:30 بجے تک تو وہ تینوں جاگتے ہی رہے۔ سلیم کے آنے کا تو اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں اور کس کام میں پھنس گیا تھا جو آ نہیں سکا تھا۔ ضرور کوئی بہت ہی خاص بات ہوگی۔ اب وہ کل خود ہی کسی وقت آئے گا یا شاید فائزہ کو بھیجے۔ ہاجرہ نے لائٹ بند کر کے اپنے بستر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، وہ بلا وجہ تو ایسا کر نہیں سکتا، کوئی خاص بات ہو گئی ہوگی۔ ہاں، لیکن اس نے آج ہم لوگوں کو بہت بور کیا، حمید نے قدرے بیزاری کے ساتھ کہا۔ آدمی کسی سے وعدہ کرے تو پھر پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ وعدہ پورا ہو۔ ویسے تم نے خود اس رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہاجرہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ سلیم کے بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی تھیں اور اب تو کل ہی حالات کا کچھ علم ہو سکتا تھا۔ مجھے تو یہ اچھا لگا، حمید نے کہا۔ لڑکے کو میں نے دیکھا ہے، صورت شکل کا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور ایسی لائن میں ہے جس میں اس کے لیے آئندہ ترقی کے خاصے امکانات ہیں، بلکہ کوشش کر کے اگر باہر نکل جائے تو وہاں بہت اچھا رہے گا۔ سلیم سے بات کر کے جلدی سے بات پکی کروا دو، ہاجرہ نے کہا۔ اچھے لڑکے اور اچھی لڑکیاں دونوں ہی ذرا مشکل سے ملتے ہیں۔ وہ لاٹ صاحب تشریف لاتے تو تب ان سے بات ہوتی نا، حمید نے بگڑ کر کہا۔ سارا وقت ہم لوگوں کو خواہ پریشان کیا۔ وہ دونوں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ ناصرہ اپنے کمرے میں تھی۔ روزانہ صبح کو سب سے پہلے اٹھنے والی ہاجرہ تھی۔ وہ اذان کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھتی، کچھ دیر تک آنکھیں کھولے بستر پر پڑی رہتی اور پھر اس کے روزمرہ کے معمولات کا آغاز ہو جاتا۔ اس کے اٹھنے کے کافی دیر کے بعد حمید اٹھتا اور سب سے آخر میں ناصرہ، جو اٹھتے ہی ایک ہڑبونگ مچانا شروع کر دیتی کیونکہ اسے تیار ہو کر ناشتہ کر کے کالج جانا ہوتا تھا اور اس کی اس اچک پھاند پر ہاجرہ اسے برابر سرزنش کرتی رہتی تھی۔ آخر تم جلدی کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی۔ ایک تو تم دیر سے سو کر اٹھتی ہو اور پھر سارے گھر میں شور مچاتی ہو، ناچی ناچی پھرتی ہو، اس سے کیا فائدہ؟ ذرا جلدی اٹھا کرو تو ہر کام تسلی سے ہو جایا کرے۔ لیکن ناصرہ کے معمولات میں بمشکل ہی کوئی فرق آتا تھا۔ ایک آدھ دن جلدی اٹھتی
اور اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ وہ دیر سے اٹھتی اور سارے گھر میں ادھر سے ادھر بھاگی بھاگی پھرتی۔ اس روز بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ حاجرہ نے ناشتہ کر لیا تھا اور ناصرہ حسب معمول بھاگم بھاگ اپنی تیاریوں میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بڑے زور سے بج اٹھی۔ اتنی صبح آنے والا کون ہو سکتا تھا؟ حمید جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اخبار کو میز پر چھوڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں اس کی بہو فائزہ اپنے بھائی عبید کے ساتھ کھڑی تھی۔ فائزہ اور عبید دونوں کے چہروں سے پریشانی ظاہر تھی۔ ارے تم؟ حمید نے فائزہ اور عبید کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آؤ آؤ اندر آؤ، سب خیریت تو ہے؟ ان دونوں کی صبح آمد سے حمید سخت تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی تشویش کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ انکل، کیا سلیم یہاں ہیں؟ عبید نے جلدی سے پوچھا اور ساتھ ہی وہ دونوں گھر کے اندر آ گئے۔ سلیم؟ حمید کے دماغ کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ نہیں تو، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ اس نے کل شام کو آنے کو کہا تھا 7 بجے، اور ہم لوگ آدھی رات تک اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ تو نہیں آیا۔ کیوں؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے تھے اور حاجرہ اور ناصرہ نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ ارے بھابھی آپ؟ ناصرہ نے جو صورتحال سے بے خبر تھی، جلدی سے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے فائزہ کا خیر مقدم کیا اور فائزہ کے ساتھ آنے والے اس کے بڑے بھائی عبید کو سلام کیا۔ آپ صبح بھیا کہاں ہیں؟ ہم لوگ انہی کو ڈھونڈ رہے ہیں ناصرہ، فائزہ نے تقریباً بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ کل شام سے گھر نہیں آئے ہیں۔ وہ کوئی 6 بجے کے قریب گھر سے نکلے تھے۔ پہلے انہیں میری امی کے گھر جانا تھا اور وہاں کچھ چیزیں پہنچانی تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جاتی، لیکن مجھے ایک اور جگہ جانا تھا، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں گئی۔ انہیں اکیلا ہی جانا پڑا۔ تو پہلے انہیں میری امی کے گھر جانا تھا اور وہاں سے ادھر آپ لوگوں کی طرف آنا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ 7 ساڑھے 7 بجے تک یہاں آئیں گے، پھر یہاں سے انہیں واپس گھر آنا تھا، لیکن وہ تو اب تک گھر نہیں پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی فائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ بیٹی، حمید نے بہت زیادہ تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم بھی بیٹھ جاؤ عبید میاں، اللہ اپنا کرم کرے گا، بیٹھو۔ ناصرہ، ان دونوں کے لیے چائے بناؤ۔ نہیں نہیں انکل، عبید نے جلدی سے کہا، چائے نہیں، ہمیں جلدی سے سلیم کی تلاش میں جانا ہے۔ خدا جانے وہ کہاں رہ گئے۔ کیا انہوں نے آپ لوگوں کو کوئی پیغام وغیرہ بھی نہیں بھجوایا کسی ذریعے سے؟ نہیں، حمید نے کہا، اس نے 7 بجے شام کو آنے کا کہا تھا اور وہ نہیں آیا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھے کہ شاید کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ وہ ہمارے گھر تو آئے تھے، عبید نے کہا۔ جیسا کہ فائزہ بتا رہی ہیں، انہیں ہمارے گھر میں کچھ چیزیں پہنچانی تھیں، وہ یہ چیزیں لے کر آئے تھے، لیکن زیادہ دیر بیٹھے نہیں، بس 10-15 منٹ میں چلے گئے۔ ہمیں تو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں ہمارے گھر سے کہاں اور کس کے پاس جانا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا علم اس وقت ہوا جب فائزہ صبح ہمارے گھر پہنچی اور انہوں نے بتایا کہ سلیم رات سے گھر نہیں آئے ہیں۔ پھر یہ مجھے ساتھ لے کر یہاں آپ کے گھر آئیں۔ مجھے دراصل ایک مہندی میں جانا تھا، فائزہ نے بتایا۔ محلے کی اور بھی کئی خواتین گئی تھیں، انہی کے ساتھ میں بھی گئی تھی۔ گاڑیوں کا بندوبست تھا اور پھر ہم لوگ ساتھ ہی واپس آئے تھے۔ رات کے کوئی 12 بج گئے تھے۔ میں تو بہت گھبرا رہی تھی کہ وہ اکیلے گھر میں پریشان ہو رہے ہوں گے اور مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن جب میں گھر پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ تو ابھی تک آئے ہی نہیں تھے، اور پھر میں ان کا انتظار کرتی رہی۔ سوتے جاگتے مجھے ساری رات گزر گئی، مگر وہ نہیں آئے۔ اب کیا کریں ابو؟ اور اس کی آنکھیں ایک دم سے چھلک پڑیں۔ حاجرہ اور ناصرہ کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ان کی آنکھیں بھی نمناک ہو رہی تھیں۔ حمید کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تم لوگوں نے سلیم کو اور کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ اس نے بھاری بھرائی ہوئی آواز میں عبید سے پوچھا۔ ابھی تو کہیں بھی نہیں انکل، عبید نے جواب دیا۔ فائزہ صبح ہمارے گھر آئیں اور میں ان کو ساتھ لے کر فوراً ہی نکل کھڑا ہوا۔ ہم لوگ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آئے ہیں، بس پھر جلدی سے چل پڑو،
حمید نے اٹھتے ہوئے کہا، اور جب وہ اٹھا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ سلیم اس کا اکلوتا بیٹا، ماں باپ کی پھوٹی آنکھوں کا تارا، بڑھاپے کا سہارا، وہی تو سب کچھ تھا۔ اس کے بغیر تو دنیا اندھیر تھی۔ ہمیں اسے تلاش کرنا ہے، لیکن ہم انہیں سب سے پہلے کہاں دیکھیں ابو؟ فائزہ نے گلوگیر آواز میں اپنے سسر سے پوچھا۔ دیکھو بیٹی، حمید نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اگر سلیم یہاں بھی نہیں آیا اور وہ اپنے گھر پر بھی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ وہ اور کہیں نہیں رہ سکتا، ناممکن۔ اللہ، میرے بچے کی جان کی خیر ہو۔ حاجرہ ضبط نہ کر سکی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں امی، آپ ٹھہریے تو، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ بھیا آ جائیں گے انشاءاللہ، ناصرہ نے اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ آپ ابو کی بات تو سنیں پوری۔ ہم یوں کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم تمام سرکاری اسپتالوں میں معلوم کرتے ہیں، حمید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ شاید وہاں سے کچھ پتہ چلے اور پھر ہم پولیس میں گمشدگی کی اطلاع درج کرا دیتے ہیں۔ بس یہاں سے نکل کر ٹیکسی لیتے ہیں اور فوراً نکل چلتے ہیں۔ ٹیکسی چھوڑیں گے نہیں۔ ٹیکسی کی ضرورت نہیں ابو، فائزہ جلدی سے بولی، ہمارے پاس گاڑی ہے، میری گاڑی۔ تمہاری گاڑی؟ حمید نے قدرے تعجب سے کہا، تو کیا سلیم گاڑی نہیں لے گیا تھا؟ وہ بات دراصل یہ تھی انکل کہ گاڑی میرے پاس تھی، عبید نے کہا۔ مجھے کچھ ضروری کام تھے اور میں نے ایک دن کے لیے سلیم سے گاڑی مانگ لی تھی۔ سلیم شام کو جب ہمارے گھر آئے تھے تو وہ بغیر گاڑی کے تھے۔ وہ غالباً رکشے سے آئے تھے اور رکشہ یا ٹیکسی سے ہی انہیں آپ کے گھر آنا تھا۔ اوہ، اللہ رحم کرے، حمید نے گھبراتے ہوئے کہا۔ رکشہ ٹیکسی، بہت حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ جلدی چلو جلدی چلو عبید بیٹے، بس دیر مت کرو۔ ہم سیدھے پہلے جناح اسپتال چلتے ہیں، پھر وہاں سے عباسی شہید، پھر سول، اور اس کے بعد تمہارے علاقے کے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کراتے ہیں۔ وہ تمہارے ہی گھر سے تو نکلا تھا نا یہاں آنے کے لیے؟ جی ہاں، چلیے، عبید نے جلدی سے کہا۔ اس کے چہرے سے سخت تردد اور پریشانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی فائزہ بھی۔ میں بھی چل رہی ہوں، فائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی۔ میرا تو خیال تھا کہ فائزہ بھی یہاں گھر پر ہی رہتی۔ نہیں، فائزہ نے جلدی سے اپنے بڑے بھائی کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں ساتھ چلوں گی، میں اور ناصرہ دونوں چلیں گے۔ ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کام ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی، عبید نے کہا اور وہ جانے کے لیے مڑا۔ میں اکیلی گھر میں؟ ہائے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی، حاجرہ نے روتے ہوئے کہا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ارے میرا بچہ۔ آپ سمینہ کو بلا لیجیے گا امی، ناصرہ نے کہا۔ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آ جائیں گے وہ آپ کے پاس رہے گی۔ تم کہیں سے سمینہ کے گھر فون کر دینا، حاجرہ نے مرتعش انداز میں کہا۔ خدا کرے سلیم مل جائے، جیسے ہی اس کا کچھ پتہ چلے سمینہ کے گھر فون کر کے اطلاع دینا، وہاں سے کوئی نہ کوئی آ کر مجھے بتا جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، عبید نے حاجرہ سے کہا، میں تو سب سے پہلے آپ کو فون کروں گا۔ وہ چاروں گھر سے نکل کر چلے گئے۔ دروازے کے باہر کار موجود تھی جو سلیم کی تھی، لیکن جو اس وقت عبید کے پاس تھی اور وہی اسے چلا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں اور حمید آگے عبید کے ساتھ بیٹھا۔ عبید نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ 4 گھنٹے کے اندر انہوں نے جناح اسپتال، سول اسپتال اور عباسی شہید اسپتال کے مردہ خانے اور ایمرجنسی وارڈ بھی اچھی طرح دیکھ ڈالے اور مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ سلیم مردوں میں یا زخمیوں میں شامل نہیں تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ گزشتہ رات ٹریفک کے حادثے میں کسی کے ہلاک ہونے کی اطلاع نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لاش اسپتال میں لائی گئی تھی۔ یہ مرحلہ تو ختم ہوا، حمید نے بہت تھکے ہوئے درد آگین لہجے میں کہا۔ اب ایسا کرو عبید میاں کہ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں چل کر رپورٹ لکھواتے ہیں۔ چلیے انکل، جیسا آپ کہیں، عبید نے اداسی کے ساتھ کہا۔
فائزہ اور ناصرہ گاڑی میں بیٹھی رہیں اور حمید اور عبید نے تھانے کے اندر جا کر سلیم کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ رپورٹ سلیم کے سالے عبید الرحمن کی طرف سے درج کرائی گئی تھی اور اس کے بیان کردہ واقعات پر مبنی تھی۔ عبید نے یہاں بھی وہی واقعات دہرائے جو وہ اس سے پہلے گھر پر حمید کو بتا چکا تھا۔ حمید اور عبید نے پولیس افسر کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ اپنے طور پر ابھی تینوں سرکاری اسپتالوں میں معلوم کر چکے ہیں اور ابھی تک تو وہاں گمشدہ سلیم کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ پولیس والوں نے اپنی روایتی سوالات پوچھ لیے تھے، کسی سے کوئی دشمنی، کوئی جھگڑا، کوئی عورت وغیرہ کا قصہ، کوئی جائیداد کا تنازع، کوئی گھریلو ناچاکی وغیرہ وغیرہ۔ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، عبید نے انہیں یقین دلایا۔ کوئی جھگڑا، کوئی خاندانی تنازع کچھ نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ جی ہاں، حمید نے عبید کے بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کا اپنی بیوی یا اس کے گھر والوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اچھی بات ہے جناب، پولیس افسر نے کہا، رپورٹ ہم نے لکھ لی ہے، تفتیش کرتے ہیں، کچھ معلوم ہوا تو آپ کو خبر کریں گے، ویسے آپ خود بھی چکر لگاتے رہیے گا۔ شکریہ جناب، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا اور عبید کے ساتھ تھانے سے باہر آ گیا۔ یہ کیا خبر کریں گے؟ یہ تو تنکا بھی نہیں ہلائیں گے۔ اس رپورٹ کو درج کرنے کے بعد تو اب یہ پلٹ کر اس کو کبھی دیکھیں گے بھی نہیں۔ کون یاد رکھتا ہے؟ یہی ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے رپورٹ درج کر لی، ورنہ یہاں تو پولیس والے رپورٹ درج کروانے کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ جی ہاں انکل، عبید نے کہا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بدی کا یہ سیلاب ہمیں کہاں لے جائے گا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سلیم کے متعدد دوستوں سے رابطہ قائم کیا جنہیں حمید، عبید، فائزہ یا ناصر جانتے تھے۔ انہی لوگوں میں عظمت بھی شامل تھا جو سلیم کا بچپن کا دوست تھا اور سلیم کے سارے گھر والے اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ عظمت سے ان لوگوں کی ملاقات سپہر کے قریب عظمت کے گھر پر ہوئی تھی۔ ابھی تک یہ چاروں گھر سے نہیں گئے تھے اور نہ انہوں نے کچھ کھایا پیا تھا۔ ناصرہ نے ایک جگہ سے اپنے پڑوس میں سمینہ کے گھر فون کر کے اپنی امی کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک سلیم کی تلاش میں ہیں اور کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ عظمت ان سب لوگوں کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ عبید کو بھی پہچانتا تھا، اس نے ایک آدھ بار اسے سلیم کے گھر دیکھا تھا اور جب ان لوگوں نے اسے یہ بتایا کہ سلیم گزشتہ رات سے لاپتہ ہے تو عظمت سناٹے میں آ گیا۔ ان لوگوں نے اسے اپنی اب تک کی ساری جدوجہد کی داستان سنا دی۔ عظمت نے ان چاروں کو اپنے گھر کے اندر بلا کر زبردستی انہیں چائے پلائی اور کچھ سموسے وغیرہ کھلائے۔ اب آپ لوگ اپنے گھر جائیے، اس نے ان سے کہا، میں بھی نکلتا ہوں اور سلیم کے کچھ اور دوستوں کو بھی ساتھ لیتا ہوں، ہم لوگ اسے ڈھونڈیں گے۔ آپ لوگ بہت تھک چکے ہیں، جا کر آرام کیجیے۔ سلیم میرے لیے سگے بھائی کی مانند ہے، میں اس کی تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان ماروں گا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں عظمت بیٹے، حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تم تو سلیم کے زیادہ تر دوستوں کو جانتے ہوگے، ان سے ملو، معلوم کرو، شاید کچھ پتہ چل جائے۔ میں ابھی سے کوششیں شروع کر دیتا ہوں انکل، عظمت نے کہا۔ آپ لوگ اب گھر جائیں اور آرام کریں اور بھابھی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں سلیم کا ضرور پتہ لگاؤں گا۔ عظمت نے ان لوگوں سے ساری ضروری معلومات حاصل کر لیں اور بھی اصرار کیا کہ وہ لوگ گھر جا کر آرام کریں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں گھر سے نکلا اور اس نے سلیم کے مختلف دوستوں سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا۔ حمید وغیرہ واپس حمید اور ہاجرہ کے گھر آئے، جہاں ہاجرہ سراپا انتظار بنی ہوئی دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جب ان لوگوں کو سلیم کے بغیر آتے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ لوگ ناکام واپس آئے ہیں۔ عظمت اور سلیم کے کئی دوسرے دوستوں نے رات گئے تک سلیم کی تلاش جاری رکھی، لیکن سلیم کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ گزشتہ شام
سلیم نے اپنے کسی بھی دوست سے ملاقات نہیں کی تھی اور وہ کسی کے پاس نہیں گیا تھا۔ رات گئے عظمت اور ایک اور دوست نے، جس کا نام باقر تھا، پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کیا تو انہیں بتایا گیا کہ آج شہر کے 3 مختلف مقامات سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ان میں سے ایک لاش تو کسی عورت کی ہے اور 2 لاشیں مردوں کی ہیں۔ ان میں سے ایک لاش کا حلیہ کچھ اس شخص سے ملتا جلتا ہے جس کی گمشدگی کی رپورٹ آج درج کرائی گئی تھی۔ تینوں لاشیں سول اسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہوئی تھیں۔ عظمت و باقر فوراً ہی سول اسپتال روانہ ہو گئے۔ عظمت اس سے پہلے کبھی مردہ خانے میں داخل نہیں ہوا تھا اور جب اس نے اس جگہ قدم رکھا تو وہ تھرا اٹھا۔ عظمت نے ان دونوں مردوں کی لاشوں کو دیکھا اور اس نے سلیم کی لاش کو پہچان لیا۔ باقر اس کے ساتھ تھا، جو خود بھی سلیم کا پرانا دوست تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عظمت تو اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں میں سنسنی ہو رہی تھی اور اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ باقر اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ باقر جب اسے مردہ خانے سے باہر لایا تو عظمت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ سلیم کی لاش دیکھنے کے لیے مردہ خانے آئے گا اور اب اس کو ایک نہایت عذابناک اور درد انگیز فریضہ انجام دینا تھا۔ اسے سلیم کے گھر والوں کو مطلع کرنا تھا، انہیں بتانا تھا کہ سلیم مر چکا ہے اور پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق سلیم کو قتل کیا گیا ہے۔ سلیم کی لاش نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ایک جگہ جھاڑیوں میں پڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ لاش کو سب سے پہلے لڑکوں کے ایک گروہ نے دیکھا تھا۔ یہ لوگ ایک قریبی میدان سے کرکٹ کھیل کر واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے جب وہ اس چھوٹی سی ویران جگہ سے گزرے جہاں بہت سی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں تو انہیں ایک طرف جھاڑیوں کے قریب کوئی آدمی پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ رک گئے اور انہوں نے شام کی نیم تاریکی میں اسے غور سے دیکھا تو انہیں وہ بے حس و حرکت نظر آیا۔ فوراً ہی پولیس کو اطلاع دے دی گئی اور اس نے موقع پر پہنچ کر معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک آدمی کی لاش تھی۔ اس شخص کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن دبی ہوئی تھی اور اس پر موجود نشانات گلا گھونٹے جانے کی گواہی دے رہے تھے۔ لاش کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا جہاں اگلے دن اس کا پوسٹ مارٹم ہونے والا تھا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی اس کی موت کے صحیح اسباب کا علم ہو سکتا تھا۔ عظمت اور باقر دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ سلیم کے والدین کو اس سانحے کی اطلاع دیں اور اس کے بعد اس کی بیوی کو۔ چنانچہ وہ سول اسپتال میں ضروری کارروائی کرنے کے بعد سیدھے سلیم کے گھر پہنچے۔ جو خبر انہوں نے وہاں پہنچائی، اسے سن کر گھر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ حمید پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ہاجرہ کی فلک شگاف چیخوں سے ساری فضا گونج اٹھی اور ناصرہ کے بین سے در و دیوار لرزنے لگے۔ ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ اس قدر غیر متوقع تھا کہ ان کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن تھا؟ ابھی کل تو وہ اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے شام کو 7 بجے گھر پر آنا تھا۔ آج رات اس کے دوست کی موت کی بھی نہیں، قتل کی خبر لے کر آ رہے تھے۔ سلیم کو قتل کر دیا گیا تھا اور یہ اطلاع جب سلیم کی بیوی فائزہ کو دی گئی تو وہ صدمے سے بے حال ہو گئی۔ وہ بالکل اچانک اور غیر متوقع طور پر بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے، والدین اور بھائی وغیرہ سب کے سب بہت زیادہ غمگین تھے۔ ان سب لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ فائزہ کے علاوہ حمید اور ہاجرہ کی دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے لیے اب اگر کوئی سہارا تھا تو وہ سلیم ہی کا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگیوں کا ایک بڑا حصہ تو گزار چکے تھے اور اب بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہو چکے تھے جہاں انہیں مکمل آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ انہیں سکون اور آرام اس وقت تک میسر نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ ناصرہ کی شادی نہ ہو جاتی، لیکن اب تو ناصرہ کی شادی سے پہلے ہی ان پر ستم کا یہ پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ عظمت نے پولیس والوں سے مل کر وہ جگہ معلوم کی جہاں سے سلیم کی لاش دریافت ہوئی تھی اور وہ اس جگہ کو دیکھنے گیا۔ ایسا اس نے صرف اس مقصد کے لیے کیا کہ وہ یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ سلیم کو اندازاً کہاں قتل کیا گیا ہوگا
اور یہ کہ آیا اسے اسی علاقے میں کہیں قتل کیا گیا یا کسی اور جگہ قتل کرنے کے بعد اس کی لاش وہاں لا کر پھینک دی گئی۔ باقر اس کے ساتھ تھا۔ ان دونوں نے اس جگہ کا بہت غور اور تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا۔ عصمت علاقے کے ان چند لڑکوں سے بھی رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جنہوں نے کھیل سے واپس آتے وقت سلیم کی لاش کو جھاڑیوں کے پاس پڑے دیکھا تھا اور اس کی نشاندہی کی تھی۔ ان لڑکوں نے ٹھیک اس مقام کی نشاندہی کی جہاں لاش پڑی ہوئی تھی اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے لاش کو کس پوزیشن میں دیکھا تھا۔ سلیم کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور پوسٹ مارٹم کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ اس کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کی گردن پر جو نشانات پائے گئے تھے وہ انسانی انگلیوں کے نشانات تھے، لیکن قاتل نے دونوں ہاتھوں پر دستانے پہن کر یہ کام انجام دیا تھا، اس لیے گردن پر کوئی فنگر پرنٹس نمودار نہیں ہوئے تھے۔ علاوہ اسی یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان خاصی جد و جہد اور ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ مقتول کے جسم کے دوسرے حصوں پر مزاحمت کے نشانات موجود تھے۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ قاتل نے جب مقتول کا گلا گھونٹنا چاہا تو اس وقت مقتول پورے طور پر اپنے ہوش و حواس میں تھا اور اس نے اپنے دفاع کے لیے بھرپور جد و جہد کی۔ یہ بھی قیاس کیا گیا تھا کہ قاتل شاید ایک سے زیادہ تھے، غالباً دو، کیونکہ جسم کے مختلف حصوں پر جس طرح کے نشانات وغیرہ پائے گئے تھے وہ صرف ایک شخص کے ساتھ کشمکش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے تھے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد سلیم کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی گئی اور وہ اسے سلیم اور فائزہ کے گھر لے آئے۔ یہاں سب لوگ جمع تھے، سلیم کے اپنے گھر والے بھی اور اس کی بیوی فائزہ کے گھر والے بھی۔ فائزہ کے باپ کا نام جبار اور ماں کا نام عزیزہ تھا۔ فائزہ کے دو بھائی تھے، دونوں فائزہ سے بڑے تھے۔ سب سے بڑے بھائی کا نام جنید اور اس سے چھوٹے کا نام عبید تھا۔ جنید اور عبید میں کوئی 1 سال کا فرق تھا اور اسی طرح عبید اور فائزہ میں بھی کوئی سال سوا سال کی چھوٹائی پڑائی تھی، اور یوں تینوں بہن بھائی عمروں میں زیادہ فرق نہیں رکھتے تھے۔ جنید اور عبید دونوں اگرچہ فائزہ سے بڑے تھے لیکن ان دونوں کی شادیاں ابھی نہیں ہوئی تھیں۔ خود فائزہ کی شادی کو ابھی بمشکل 1 سال کی مدت گزری تھی اور اس 1 سال کی مدت میں اس کی زندگی میں زبردست انقلابات رونما ہو چکے تھے۔ وہ سارے کے سارے لوگ یعنی مرحوم سلیم کے گھر والے سلیم اور فائزہ کے گھر جمع تھے اور وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ سلیم کی لاش اسپتال سے لائی جا چکی تھی اور اب اس کی تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، سلیم کا سسر اور فائزہ کا باپ جبار اپنے جوان داماد کی لاش پر نوحہ گری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سلیم تو ایسا لڑکا تھا کہ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کی تو کبھی کسی سے لڑائی بھی نہیں ہوئی بھائی صاحب، سلیم مرحوم کے باپ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنے سمدھی سے کہا۔ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواہاں رہتے ہیں، ہمیں لڑائی جھگڑوں سے بھلا کیا کام؟ یہی حال ہمارا ہے بھائی صاحب، جبار نے گلوگیر آواز میں کہا۔ میں اور میرے دونوں بیٹے کبھی کسی سے دشمنی نہیں رکھتے اور اسی لیے مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے داماد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آخر ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ سلیم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ سلیم کی تو کسی سے بھی دشمنی نہیں تھی۔ وہاں موجود عصمت نے ان دونوں سے کہا، میں بچپن سے سلیم کو جانتا ہوں، ہم دونوں گہرے اور پرانے دوست تھے، سلیم دشمنی رکھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہو جانے کے بعد کہ سلیم کو قتل کیا گیا ہے، سلیم کی گمشدگی کا کیس ایک ایسے قتل کے کیس میں تبدیل ہو گیا تھا جس میں مقتول کی لاش دستیاب ہو گئی تھی اور اب فوری طور پر پولیس کی تحقیقات شروع ہو چکی تھی کیونکہ یہ قتل کا کیس تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو سلیم کے گھر والوں اور اس کے سسرال والوں سے پوچھ گچھ کا تفصیلی سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلیم کے گھر والوں نے، جن میں اس کا باپ، ماں اور بہن شامل تھی، واضح اور دو ٹوک الفاظ میں پولیس کو یہ بتایا کہ ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خاندانی تنازع، جائیداد کا جھگڑا، وراثت کا جھگڑا کچھ نہیں تھا۔
ان سب لوگوں میں سے آج تک کسی نے کسی بھی مقدمے کے سلسلے میں عدالت میں قدم نہیں رکھا تھا، اور جہاں تک ہماری اپنی بہترین معلومات کا تعلق ہے، سلیم کا اپنے حلقہ احباب میں بھی کبھی کسی سے کوئی تنازع نہیں ہوا۔ سلیم کے باپ حمید نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا، ویسے میں آپ کو اس کے بعض دوستوں کے نام اور پتے وغیرہ بتا سکتا ہوں، آپ ان لوگوں سے ذاتی طور پر مل کر پوچھ سکتے ہیں۔ پولیس نے حمید کے بتائے ہوئے نام اور پتے لکھ لیے۔ ان میں عصمت کا نام بھی شامل تھا، بلکہ سر فہرست تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ مقتول کے اپنی بیوی سے تعلقات کیسے تھے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ کوئی جھگڑا، کوئی؟ بالکل نہیں، قطعی نہیں۔ حمید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے کہا، سلیم کی بیوی اور ہماری بہو فائزہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، اور اس نے ہمیشہ ہم لوگوں کی عزت کی۔ اس کو اپنے شوہر سے اتنی ہی محبت تھی جتنی کہ ایک وفا شوہر بیوی کو ہونا چاہیے، اور سلیم خود بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ مرحوم کے تعلقات اپنے سسرال والوں سے کیسے تھے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ نہایت اچھے، نارمل اور بالکل ٹھیک ٹھاک، حمید نے جواب دیا۔ ان تعلقات میں کوئی کشیدگی نہیں تھی۔ آپ کے اس مکان میں صرف 3 افراد رہتے ہیں، پولیس افسر نے کہا، آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کی بیٹی، اور گنجائش تو اس میں اچھی خاصی ہے۔ تو پھر آپ کے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہا؟ آج کل کے دور میں نئے شادی شدہ جوڑوں کی عام طور سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا الگ گھر بنا کر رہیں، حمید نے فوراً جواب دیا۔ اور اگر سلیم اور فائزہ نے بھی ایسا کیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ کتنے ہی نوجوان ہیں جو شادی کے فوراً بعد بیوی کو ساتھ لے کر والدین کے گھر سے الگ ہو جاتے ہیں، اور سلیم تو پھر بھی شادی کے بعد کافی دنوں تک ہمارے ساتھ رہا۔ پولیس والوں نے سلیم کے گھر والوں کے علاوہ سلیم کی بیوی فائزہ اور فائزہ کے گھر والوں سے بھی تفصیلی تفتیش کی، لیکن کوئی مدد نہیں مل سکی۔ فائزہ اور اس کے گھر والوں نے اس امر کی توثیق کی کہ نہ تو کسی قسم کا گھریلو تنازع موجود تھا اور نہ سلیم کی کسی سے دشمنی تھی، لہٰذا یہ سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں تھی کہ سلیم کو کسی دشمنی کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔ مقتول سلیم کے سسر جبار اور دونوں سالوں جنید اور عبید نے، جو اپنی بیٹی اور بہن کے بیوہ ہو جانے کے باعث غم زدہ تھے، پولیس کو بتایا کہ وہ سب لوگ سلیم کو بہت پسند کرتے تھے، اور سلیم ان کے خاندان کا ایک قابل فخر فرد بن چکا تھا۔ مرحوم کے سسرال والوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ مرحوم گزشتہ روز ان کے گھر آیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ سامان لایا تھا جو فائزہ نے اپنے گھر بھجوایا تھا، اور مرحوم وہاں زیادہ دیر رکا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور اس نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر جا رہا ہے۔ اس نے ہم سے 3000 روپے بھی لیے تھے، جبار نے پولیس والوں کو بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ آج وہ مصروفیت کی بنا پر بینک سے رقم نہیں نکلوا سکا، اور اسے اپنے والدین کو 3000 روپے دینے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت 3000 روپے کیش موجود ہیں، اگر وہ چاہے تو لے لے۔ اس پر اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ رقم مجھ سے لے لی، اور یہ کہا کہ وہ اگلے ہی دن دوپہر سے پہلے رقم واپس کر دے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، یہ رقم تو ہمارے پاس فالتو رکھی ہوئی تھی۔ لیکن جب سلیم کی لاش دریافت ہوئی اور اس کی تلاشی لی گئی تو اس کی جیبوں سے کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ اس کی کلائی میں بندھی ہوئی اعلیٰ قیمتی راڈو گھڑی بھی غائب تھی۔ اس کے پاس سے ایک پائی کی رقم بھی برآمد نہیں ہوئی تھی۔ سلیم کے والدین نے پولیس کو بتایا کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ ان کے لیے 3000 روپے کی رقم بھی اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا۔ ہم نے خود اس سے کبھی رقم نہیں مانگی، حمید نے بتایا۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، میں ریٹائرڈ اور پینشن یافتہ ہوں اور اپنے گھر کا خرچ جیسے تیسے چلا سکتا ہوں، لیکن سلیم خود ہی ہمیں ہر ماہ 1000 روپے کی رقم دیتا تھا۔ ہم نے اس کو بار بار منع کیا کہ وہ ایسا نہ کرے، اور ہم نے رقم لینے سے انکار بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا اصرار تھا کہ ہم اس سے یہ رقم ضرور لیں۔ آپ نے کہا
کہ آپ کا بیٹا آپ کو ہر ماہ 1000 روپے دیتا تھا؟ پولیس افسر نے سوال کیا۔ لیکن جبار صاحب کا کہنا تو یہ ہے کہ سلیم نے آپ لوگوں کو دینے کے لیے ان سے 3000 روپے کی رقم لی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اگر سلیم کے سسر جبار صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ ضرور ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، حمید نے بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہا، اور میں اس کی وجہ بھی سمجھ سکتا ہوں۔ کیا آپ ہمیں وہ وجہ بتانا پسند کریں گے؟ پولیس افسر نے نرمی سے کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ کوئی ایسی راز کی بات نہیں ہے۔ دراصل میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا تھا اور میں نے سلیم کو اسی لیے بلایا تھا کہ میں اور اس کی ماں اسے اس رشتے کے بارے میں گفتگو کر سکیں اور اس کی رائے لے سکیں۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ سلیم وہ 3000 روپے کی رقم اس روز اس لیے ہمیں دینا چاہتا ہو کہ شاید ہمیں اس سلسلے میں کچھ مہمانوں وغیرہ کو بلانا پڑے یا عن قریب کسی چھوٹی موٹی رسم کا اہتمام کرنا پڑے۔ میں سمجھ گیا، پولیس والے نے مطمئن انداز میں کہا، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سلیم کے پاس سے وہ رقم برآمد نہیں ہوئی۔ اس کے پاس سے تو کچھ بھی برآمد نہیں ہوا جناب، حمید نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس بھر کر کہا۔ لوٹنے والوں نے اس کی قیمتی گھڑی بھی لے لی۔ یہاں کراچی میں اس کی قیمت 10,000 روپے تھی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جیب میں تھا سب لے لیا۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بعض بدماشوں نے لوٹنے کے بعد ہلاک کر دیا؟ پولیس افسر نے اس کی رائے پوچھی، کیونکہ اب تک کی تمام تفتیش کے بعد ہم کوئی اور وجہ قتل دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔ خود آپ لوگوں کا اور مقتول کے سسرال والوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ مرحوم کا گھر کے اندر یا گھر سے باہر کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی تنازع موجود نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے آپ کو ٹھیک ہی بتایا ہے انسپکٹر صاحب، حمید نے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی موجود ہوگا جو سلیم کو قتل کرنا چاہے گا۔ تو پھر ان حالات میں حمید صاحب یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو نامعلوم لٹیروں نے ہلاک کیا ہے، پولیس افسر نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لٹیروں نے اسے کہیں گھیرا اور اس سے سب کچھ چھیننا چاہا۔ مقتول نے مزاحمت کی تو لٹیروں نے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور اس کی گھڑی، رقم اور دوسری قیمتی اشیاء چھین کر فرار ہو گئے۔ جی ہاں انسپکٹر صاحب، حمید نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ مجھے تو یہ بالکل ایسا ہی واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لٹیرے تھے کون، اور ان کو تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ جی ہاں، انسپکٹر نے بڑی مستعدی کے ساتھ کہا۔ ہم اب ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے نامعلوم افراد کے خلاف رہزنی اور قتل کا کیس تو درج کر لیا ہے، لیکن وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا، بھلا کون جانے کون ہوں گے وہ لٹیرے، اور ان کو گرفتار تو تب کیا جاتا جب ان کا کوئی پتہ نشان ہوتا۔ ان کے بارے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ شہر میں اس قسم کی کتنی ہی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں، اور کچھ دنوں کے بعد لوگ لٹیروں اور قاتلوں کے بارے میں سب کچھ بھول بھال جاتے تھے۔ یہی حال کچھ عرصے کے بعد اس کیس کا بھی ہوگا۔ اب نامعلوم لوگوں کو معلوم لوگوں میں بدلنا آپ کا کام ہے انسپکٹر صاحب، حمید نے درد بھری آواز میں کہا۔ ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ اب نامعلوم لوگوں کو معلوم لوگوں میں بدلنا آپ کا کام ہے انسپکٹر صاحب، حمید نے درد بھری آواز میں کہا۔ ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ ہم لوگوں کے دل کو چین صرف اسی وقت مل سکے گا جب آپ ہمارے سلیم کے قاتلوں کو پکڑ لیں گے۔ وہ ہمارا واحد سہارا تھا انسپکٹر صاحب، اور کوشش کے باوجود حمید خود پر قابو نہ پا سکا۔ اس کا گلا روند گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انسپکٹر کے لیے یہ کوئی نیا منظر نہیں تھا۔ وہ ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مناظر دیکھ چکا تھا اور دیکھتا رہا تھا، تاہم اس نے اس عمر رسیدہ آدمی کو دلاسا دیتے ہوئے، جس کا اکلوتا بیٹا نامعلوم رہزنوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کہا کہ وہ رہزنوں کو ڈھونڈ نکالنے کی پوری کوشش کرے گا، جبکہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ شاید ہی کبھی ان رہزنوں کا پتہ لگا سکے۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا
کہ وہ مجرم کبھی آئندہ کسی دوسرے جرم میں پکڑے جائیں اور تفتیش کے دوران اس بات کا انکشاف ہو جائے کہ سلیم کے قاتل بھی یہی لوگ ہیں۔ پولیس والوں نے اپنے طور پر پوری تحقیق کر لی تھی اور تمام متعلقہ افراد کے بیانات لینے کے بعد یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سلیم کا قتل رہزنی کی واردات کا ہی ایک حصہ ہے۔ سلیم نے رہزنوں کے خلاف مزاحمت کی اور انہوں نے اسے مار دیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن نہیں تھی، کیونکہ پولیس والوں نے ہر طرح سے اپنی تسلی کر لی تھی۔ وہ اگر قتل کے الزام میں کسی کو پھانس سکتے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ کوشش کے باوجود کسی کو پھانس نہیں سکے تھے۔ کسی بھی قتل کی صورت میں قاتل کی تلاش میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کے ارد گرد کے لوگوں پر نظر ڈالی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنے کا امکان ہے۔ یہی صورتحال تھی کہ سلیم کی موت سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ سلیم نے 240 گز پر بنا ہوا جو نیا مکان اپنی شادی کے بعد خریدا تھا وہ اپنی بیوی فائزہ کے نام سے خریدا تھا اور قانونی اعتبار سے فائزہ ہی اس کی اصل مالک تھی۔ رجسٹرار آفس میں سیل ڈیڈ فائزہ کے نام سے رجسٹر ہوئی تھی اور وہ بلا شرکت غیر اس مکان کی مالک تھی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ مکان کی مالک تھی تو اس کے اندر موجود ہزاروں روپے کی گھر گرہستی کی بھی وہی مالک تھی، جس میں ایک معمولی جھاڑو سے لے کر ہزاروں روپے کے ٹی وی اور VCR تک سب شامل تھے۔ چنانچہ اس صورتحال میں سلیم کے زندہ رہنے سے مکان پر فائزہ کے حق کی ملکیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ مکان کی سیل ڈیڈ صرف فائزہ کے نام سے بنی تھی، جس میں سلیم کا کوئی حوالہ نہیں تھا اور فائزہ ہی اس کی مالک تھی۔ سلیم اگر چاہتا بھی تو بھی فائزہ کو اس مکان کے حق کے ملکیت سے محروم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی قانونی اختیار موجود نہیں تھا۔ بینک میں ان کا مشترکہ اکاؤنٹ تھا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک شخص چیک پر دستخط کر کے رقم نکلوا سکتا تھا، لہذا بینک میں جمع شدہ رقم بیک وقت ان دونوں کی مشترکہ رقم بھی تھی اور الگ الگ بھی، کیونکہ دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت جتنی رقم چاہے بلکہ چاہے تو ساری ہی رقم نکال سکتا تھا۔ اس صورتحال میں اگر یہ سمجھا جاتا کہ فائزہ یا اس کے گھر والوں کو سلیم کی موت سے کوئی فائدہ پہنچ رہا تھا تو یہ ایک غلط بات تھی۔ سلیم کے پاس جو کچھ تھا وہ قانونی طور پر فائزہ کا ہی تھا، تو پھر ان لوگوں کو سلیم سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ سلیم کے قتل سے اس کے والدین اور بہن کو بھی کوئی مالی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سلیم کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا جس میں وہ لوگ حصہ بٹا سکتے۔ مکان تھا تو وہ مکمل طور پر فائزہ کے نام، اور چونکہ فائزہ اس مکان میں رہ رہی تھی اس لیے وہاں کی ہر چیز پر عملاً اسی کا قبضہ تھا، اور جہاں تک بینک اکاؤنٹ کا تعلق تھا تو وہ بھی عملی طور پر فائزہ ہی کے قبضے میں تھا اور وہ جس وقت بھی چاہتی اکاؤنٹ سے ساری رقم نکال سکتی تھی۔ تو پھر سلیم کے والدین اور بہن کے لیے سلیم کی موت سے کیا فائدہ تھا؟ چنانچہ ان حالات میں سوائے اس کے اور کوئی نظریہ قائم نہیں کیا جا سکا تھا کہ سلیم کو رہزنوں نے قتل کیا ہے اور اس کی موت کسی سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ نہیں ہے۔ پولیس کچھ دنوں تک تو رہزنوں کی گرفتاری کے سلسلے میں کچھ ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے کا ڈرامہ کرتی رہی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ معاملہ سرد خانے میں چلا گیا۔ سلیم کے قتل کے سلسلے میں کسی شخص کو پوچھ گچھ کے لیے گرفتار تک نہیں کیا جا سکا۔ سلیم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فائزہ اپنی عدت پوری کر چکی تھی اور ساتھ ہی اس نے سلیم اور اپنے اکاؤنٹ کو بند کروا کے اس اکاؤنٹ کی ساری رقم اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ مکان تو پہلے ہی اس کے نام تھا، اب لے دے کے رہ گئی سلیم کی گاڑی جو ایک سیکنڈ ہینڈ کار تھی، تو وہ سلیم کے قتل سے ایک دن پہلے سے فائزہ کے بھائی عبید کے پاس تھی اور اس کے بعد بھی عبید کے پاس ہی رہی۔ حمید کے ہاں کوئی گاڑی چلانے والا نہیں تھا اور وہ خود ڈرائیونگ جانتا نہیں تھا۔ سلیم کی موت کے چند روز بعد عبید گاڑی لے کر حمید کے گھر آیا
اور اس نے گاڑی کی چابی حمید کے حوالے کرتے ہوئے کہا، انکل یہ رکھ لیجئے، سلیم کی گاڑی کی چابی ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ بیٹا میں تو گاڑی چلاتا نہیں، حمید نے کہا، یہاں کون چلانے والا ہے، فی الحال تم لوگ ہی اس کو اپنے پاس رکھو۔ نہیں انکل، عبید نے کہا، میں نے گاڑی سلیم سے مستعار لی تھی، اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے جو میں ان کو واپس کروں۔ میں نے فائزہ سے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ میں گاڑی آپ کو دے آؤں۔ نہیں بیٹا، حمید نے کہا، یہ تم فائزہ کو ہی دے دینا، وہی اس کی حقدار ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھلا اس کو لے کر کیا کریں گے، کون چلائے گا؟ اور یوں سلیم کی گاڑی عبید کے پاس آ گئی اور اس کے بعد وقت پر لگا کر تیزی سے اڑتا گیا۔ سلیم کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا اور حمید نے تھانے کے سینکڑوں چکر کاٹ ڈالے، کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ شام کا وقت تھا اور حمید، ہاجرہ اور ناصرہ تینوں اپنی اپنی اداسیوں میں ڈوبے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ افسردگی کی دھند میں لپٹی ہوئی شاموں میں غم غلط کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ دروازے کی کال بیل بجی اور وہ تینوں چونک پڑے۔ حمید آہستہ سے اٹھا اور دروازے تک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں عظمت کو کھڑے ہوئے پایا۔ ارے تم ہو؟ حمید نے خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، آؤ اندر آ جاؤ بیٹا، کافی دنوں کے بعد آئے۔ جی ہاں انکل، عظمت نے کہا، کئی بار سوچا مگر بس، اور وہ حمید کے ساتھ گھر کے اندر آ گیا۔ حمید نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اچھا میں تمہاری آنٹی کو بلا لاؤں، حمید نے کہا، وہ تمہیں اکثر یاد کرتی رہتی ہیں، وہ سلیم کے ان دوستوں کو بہت یاد کرتی ہیں جو اس کی زندگی میں یہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور تم تو اس کے سب سے پرانے دوستوں میں سے ہو، تمہارا اور اس کا کتنا ساتھ تھا۔ ہائے بیچارہ، سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اچھا تم بیٹھو، میں ابھی آیا، اور ہاں چائے تو پیو گے نا، کوئی تکلف تو نہیں ہے؟ یہ میرا اپنا گھر ہے انکل، عظمت نے اداسی کے ساتھ جواب دیا، بھلا میں یہاں کیا تکلف کروں گا؟ حمید اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو ہاجرہ اس کے ساتھ تھی۔ عظمت نے جلدی سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے سلام کیا۔ جیتے رہو بیٹا، ہاجرہ نے کہا، آج کافی دنوں کے بعد نظر آئے، میں تو تمہیں اکثر یاد کرتی تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور اسی اثنا میں ناصرہ بھی وہاں چائے لے کر آ گئی۔ عظمت نے اس سے سلام دعا کی اور چائے لانے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ انکل، کچھ دیر کے بعد اس نے حمید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فائزہ بھابھی کی، نہیں مجھے اب انہیں بھابھی نہیں کہنا چاہیے، شادی ہو رہی ہے؟ کیا؟ حمید نے چونک کر کہا اور ہاجرہ اور ناصرہ ایک دم متحیر ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فائزہ کی شادی ہو رہی ہے؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو سلیم کو مرے ہوئے صرف 6 ماہ گزرے ہیں، عدت کے دن تو پورے ہو گئے نا؟ ہاجرہ کے لہجے میں بلا کی تھکاوٹ تھی۔ عدت کے بعد تو بیوہ کو دوسری شادی کا حق حاصل ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن کیا یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگتی کہ سلیم کی موت کے بعد اتنی جلدی فائزہ دوسری شادی کر لے؟ ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوسری شادی کرنے کے لیے سلیم کی موت کے انتظار میں ہی بیٹھی ہو، عظمت نے کہا۔ اچانک وہاں سناٹا چھا گیا۔ عظمت نے ایک ایسی بات کہتی تھی جو ان لوگوں کے خیال کے مطابق اسے کہنا نہیں چاہیے تھی۔ اس نے تو ایک طرح سے فائزہ کی سخت توہین کر ڈالی تھی۔ ایسا مت کہو بیٹے، کچھ دیر کے بعد حمید نے آہستہ سے کہا، فائزہ بھی لڑکی ہے اور بہرحال اسے دوسری شادی کرنے کا قانوناً اور شرعاً حق حاصل ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کون سی ہے؟ اگر اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ ہی یہ رشتہ کروا رہے ہوں گے۔ ہاں ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوگا، عظمت نے کہا۔ میں اس بارے میں تو زیادہ نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہے کہ فائزہ اس شادی کے لیے تیار کیسے ہو گئی؟ ابھی تو سلیم کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، اسے دوسری شادی کی اتنی زیادہ کیا جلدی پڑی تھی؟ اور اس کے علاوہ چند اور باتیں بھی ہیں۔ انکل،
جو میرے ذہن میں شبہات پیدا کرتی ہیں، اور میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ کون سی باتیں بیٹا؟ حمید نے چونک کر کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کس سلسلے میں؟ ظاہر ہے کہ آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہوگا کہ فائزہ کی شادی کہاں ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، جب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بے شک، حمید نے فوراً کہا، ہمیں تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عظمت نے کہا۔ فائزہ کی شادی نصیر الدین نامی ایک شخص سے ہو رہی ہے۔ نصیر الدین کوئی 45 سال کی عمر کا ایک رنڈوا ہے، اور اس کی ایک بیٹی کی عمر 19 سال ہے اور بیٹے کی عمر 17 سال ہے، لیکن وہ دونوں یہاں نہیں رہتے۔ وہ دونوں امریکہ کی کسی شہر میں رہتے ہیں اور وہیں کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصیر الدین کوئی بہت مالدار شخص ہے؟ حاجرہ نے جلدی سے کہا۔ جی ہاں آنٹی، عظمت نے کہا، وہ بہت مالدار شخص ہے، اسے بلا شبہ کروڑ پتی کہا جا سکتا ہے۔ اور جانتی ہیں آپ یہ دولت اس نے کس طرح کمائی ہے؟ کس طرح کمائی ہے؟ منشیات کے دھندے سے۔ وہ ایک منشیات فروش ہے، اسمگلر ہے منشیات کا۔ منشیات کا اسمگلر؟ حمید نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، تو کیا یہ بات فائزہ اور اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، اور خوب اچھی طرح معلوم ہے، عظمت نے کہا۔ آج سے کافی عرصہ پہلے نصیر الدین ہیروئن کی اسمگلنگ کے الزام میں باقاعدہ گرفتار ہوا تھا، لیکن ہر بڑے اور بااثر مجرم کی طرح وہ بھی پولیس کو کھلا پلا کر صاف بچ نکلا۔ اس کے خلاف عدالت میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا، البتہ اس کے بعض کارندوں کو لمبی سزائیں ہوئیں، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ لوگ فائزہ کی شادی اس جرائم پیشہ شخص سے کر رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا، جرائم پیشہ ہے تو کیا ہوا، مالدار کس قدر ہے؟ عظمت نے طنزیہ انداز میں کہا، وہ ان لوگوں کو بہت کچھ دے سکتا ہے، جو کچھ وہ مانگیں انہیں دے سکتا ہے، سونے میں تول سکتا ہے انہیں، تو پھر وہ کیوں نہیں فائزہ کی شادی اس سے کر دیں گے؟ خیر جی، ہمیں کیا؟ حمید نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے آہستگی سے کہا، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمارے جگر کا ٹکڑا تو ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہا، تو اب فائزہ جو جی چاہے کرے ہماری بلا سے۔ نہیں انکل، یہ بات اتنی سیدھی سادی نہیں ہے، عظمت نے کہا۔ اگر معاملہ صرف اتنا ہوتا کہ فائزہ ایک کروڑ پتی اسمگلر سے دوسری شادی کر رہی ہے تو مجھے بھی اس سے ذرہ برابر دلچسپی نہ ہوتی، مگر مجھے اس سارے معاملے میں ایک سازش کی بو محسوس ہوتی ہے۔ سازش؟ کیسی سازش؟ حمید نے ایک دم چونک کر پوچھا، اور ساتھ ہی حاجرہ اور ناصرہ بھی پوری طرح متوجہ ہو گئیں۔ ایک اور بات جو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ سلیم سے شادی ہونے سے پہلے فائزہ کے لیے نصیر الدین کا پیغام ملا تھا۔ اس وقت نصیر الدین کی دوسری بیوی زندہ تھی، لیکن وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے بڑے بڑے اور اونچے اونچے تعلیم یافتہ لوگوں، حکام، افسران اور کاروباری لوگوں کی دعوتوں پارٹیوں میں جانا پڑتا ہے، بیرونی ممالک بھی آتا جاتا رہتا ہے، اور اس کی بیوی ایک دم جاہل مطلق خالص گھریلو قسم کی عورت ہے، جسے ڈھنگ سے کپڑے پہننے تک کا سلیقہ نہیں ہے، اور اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ نصیر الدین نے فائزہ کو اپنی دوسری بیوی کے طور پر پسند کیا تھا اور شادی کے لیے پیغام بھجوا دیا تھا۔ شاید یہ شادی ہو بھی جاتی، لیکن انہی دنوں نصیر الدین منشیات کی اسمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہو گیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کو سزا ہو جائے گی، کیونکہ اس کے خلاف کیس بہت مضبوط تھا۔ یہ تو خیر الگ بات ہے کہ اس کو سزا نہیں ہو سکی، لیکن ہوا یوں کہ فائزہ کے ساتھ اس کی شادی کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اس دوران فائزہ کی شادی سلیم سے ہو گئی۔ نصیر الدین والا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی،
اس موقع پر ناصرہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہمارے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ بھیا سے شادی سے پہلے فائزہ کی بات چیت کہیں اور بھی طے ہوئی تھی۔ مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حمید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، لڑکے یا لڑکی کی شادی سے پہلے کئی جگہ شادی کی بات چیت چلتی ہے، کئی پیغام سلام آتے ہیں، لیکن پھر شادی تو کسی ایک ہی جگہ ہوتی ہے۔ بہرحال فائزہ کی شادی نصیر الدین سے تو نہ ہو سکی، البتہ سلیم سے ہو گئی، اور اسی دوران کئی اور واقعات بھی رونما ہوئے۔ نصیر الدین کے خلاف پولیس عدالت میں کوئی باقاعدہ ٹھوس کیس پیش نہ کر سکی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ مکمل چالانی پیش نہ کر سکی، اور نصیر الدین اسمگلنگ کے اس کیس میں صاف بچ نکلا۔ ساری اڑی تڑی اس کے کارندوں کے سر رہی۔ اس قصے کے ختم ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد نصیر الدین کی بیوی، جو ڈرائیور کے ساتھ کار میں جا رہی تھی، ٹریفک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ اس کی کار کو کسی نامعلوم بھاری گاڑی نے ٹکر ماری اور بھاگ گئی۔ گاڑی کا ڈرائیور شدید طور پر زخمی ہوا اور اسپتال جا کر کوئی بیان دینے سے پہلے ہی مر گیا، جبکہ نصیر الدین کی بیوی بیچاری تو موقع پر ہی مر گئی تھی، اور یوں نصیر الدین کے لیے دوسری شادی کی راہ ہموار ہو گئی۔ حاجرہ نے جلدی سے کہا، جی ہاں آنٹی۔ عظمت نے کہا، یوں نصیر الدین کے لیے دوسری شادی کی راہ ہموار ہو گئی۔ فائزہ کی شادی اگرچہ دوسری جگہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نصیر الدین نے کہیں اور شادی نہیں کی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ فائزہ کے بیوہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا؟ حمید اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کمرے میں دھیرے دھیرے ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے سے سخت پریشانی اور تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ جی ہاں، عظمت نے کہا، اگر آپ واقعات کی کڑیوں کو ملائیں تو منطقی نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، نصیر الدین فائزہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن اسمگلنگ کے کیس میں اس کی گرفتاری کی وجہ سے یہ شادی نہیں ہو سکی، اور اس دوران فائزہ کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ پھر نصیر الدین کیس سے بچ کر صاف نکل آیا اور اسے کوئی سزا وغیرہ نہیں ہوئی، اور پھر اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس کی بیوی پراسرار طور پر ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہو گئی۔ نامعلوم بھاری گاڑی ٹکر مار کر بھاگ گئی، اور حادثے کا واحد چشمدید گواہ ڈرائیور اسپتال میں جا کر جان بر نہ ہو سکا۔ اسے ہوش ہی نہیں آیا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا، اور نصیر الدین کی بیوی کی موت کے 6 ماہ بعد سلیم کو پراسرار حالت میں قتل کیا گیا، اور پولیس اس کے قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں لگا سکی، اور بیگم نصیر الدین اور بھیا دونوں کی موت کے بعد نصیر الدین اور فائزہ شادی کر رہے ہیں۔ ناصرہ نے بڑے دردانگی لیکن تلخ لہجے میں کہا، جی ہاں، عظمت نے کہا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ نصیر الدین فائزہ سے شادی کر رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شادی کا پیغام تو مرد کی طرف سے ہی آتا ہے، اور فائزہ اتنی خود مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے یہ شادی کر سکے۔ نصیر الدین نے پہلے اس کے والدین اور بھائیوں کو راضی کیا ہوگا، اور ہم اس حقیقت کو بھی نہیں بھول سکتے کہ نصیر الدین ایک جرائم پیشہ آدمی ہے۔ حمید نے کہا، وہ منشیات کا اسمگلر ہے۔ جی ہاں، عظمت نے کہا، اب ذرا واقعات کی ساری کڑیاں ملائیے تو کیا ایک بے حد مشکوک تصویر نہیں ابھرتی؟ کیا یہ سوچنا غلط ہوگا کہ نصیر الدین بہر صورت فائزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پہلے تو اپنی بیوی کو ختم کروا دیا جس سے وہ بالکل محبت نہیں کرتا تھا، اور پھر اس نے سلیم کو بھی قتل کروا دیا۔ اف میرے خدا! حاجرہ ایک دم گھبرا کر رونے لگی۔ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا ہی جانتا ہے حاجرہ کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا، حمید نے بڑی دلگیر سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مگر تم مجھے یہ بتاؤ بیٹے عظمت کہ تمہیں ان باتوں کا علم کب اور کیسے ہوا ہے؟ پہلے تو تم نے کبھی ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے انکل، عظمت نے کہا، مجھے پہلے ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے شمشاد حسین، وہ مرحوم سلیم سے بھی واقف تھا، اگرچہ ان دونوں میں کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔
شمشاد حسین کا بڑا بھائی ارشاد حسین وکیل ہے اور وہ نصیر الدین کا خاص قانونی مشیر ہے۔ اسے نصیر الدین کی ان ساری سرگرمیوں کا بخوبی علم ہے۔ گزشتہ ہفتے جب نصیر الدین اور فائزہ کی شادی طے ہو گئی تو اتفاق سے ارشاد حسین نے اس معاملے کے بارے میں اپنے گھر میں ذکر کیا اور شمشاد حسین نے نہ صرف ساری باتیں سنی بلکہ اپنے بھائی سے اس بارے میں اور بھی بہت کچھ معلوم کر لیا۔ ارشاد حسین کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ اس کے بھائی شمشاد حسین کا تعلق مقتول سلیم سے تھا یا کوئی واقفیت تھی۔ ویسے بھی یہ سارے واقعات ایسے تھے کہ ان کے الگ الگ جاننے والے تو بہرحال موجود تھے۔ تو شمشاد حسین نے یہ ساری باتیں مجھے بتائیں اور اس نے خود ہی مجھ سے یہ کہا کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیگم نصیر الدین اور سلیم کو اسمگلر نصیر الدین نے ہی مروایا ہے تاکہ وہ فائزہ سے شادی کر سکے۔ یہ بات اتنی غلط بھی معلوم نہیں ہوتی عصمت بھائی۔ ناصرہ ایک دم سے جوش میں آ گئی۔ مجھے اس میں سچائی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اتنی جلدی فیصلہ مت کرو ناصرہ بیٹی، حمید نے ذرا رکتے ہوئے کہا۔ معاملے کے کئی پہلو ہیں، میں یہاں 2 باتیں اور کہنا چاہوں گا، عصمت نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آج سے پہلے ان باتوں پر اس انداز سے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب میں نے ان پر نئے زاویوں سے غور کیا ہے تو مجھے ان میں مختلف معانی نظر آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرحوم سلیم نے مجھ سے دبی زبان میں ایک آدھ بار یہ بات کہی تھی کہ بعض لوگ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے درپے ہیں اور وہ اس صورتحال سے پریشان ہے۔ میں نے اس سے اس کی تفصیل پوچھی تو اس نے نہیں بتائی اور یہی کہا کہ وہ پھر کبھی بتائے گا، مگر اس کا وقت ہی نہیں آیا اور وہ دنیا سے چل دیا۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، ناصرہ نے چونک کر اور ماتھے پر پل ڈال کر کہا۔ بھیا نے گھر میں کبھی ہم میں سے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ ہاں، حاجرہ نے فوراً اس کی تائید کی۔ ناصرہ ٹھیک کہہ رہی ہے، سلیم نے ہم لوگوں سے تو کبھی اشارتاً کنایتاً ایسی بات نہیں کہی۔ ہم آج تمہاری زبان سے پہلی بار یہ بات سن رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں آنٹی جو آدمی اپنے گھر والوں سے اس لیے نہیں کہتا کہ وہ خواہ پریشان ہوں گے اور الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے، عصمت نے کہا۔ مگر دوستوں سے وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہ انہیں اعتماد میں لے سکتا ہے اور لیتا ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ سلیم کو اس بات کی شکایت تھی کہ کوئی شخص اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے؟ حمید نے واضح طور پر اس سے سوال پوچھا۔ جی ہاں انکل، عصمت نے کہا۔ سلیم کو اس بات کا احساس تھا اور اس نے مجھ سے اس بارے میں کم سے کم 2 بار دبی زبان میں کہا تھا، لیکن افسوس کہ اس نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ میرے اصرار پر اس نے یہی کہا کہ وہ بعد میں پھر کبھی بتائے گا، لیکن وہ پھر کبھی نہیں آ سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلیم نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ شخص نصیر الدین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جرائم پیشہ اسمگلر خدا جانے کن کن لوگوں سے سلیم پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ اور دوسری بات کون سی تھی عصمت بھائی؟ ناصرہ جاننے کے لیے بے قرار تھی۔ دوسری بات بھی بہت اہم ہے ناصرہ بہن، عصمت نے کہا۔ میں اور باقر اس روز جب سول اسپتال کے مردہ خانے میں گئے اور ہم نے وہاں موجود لاشوں میں سلیم کی لاش پہچان لی تو ہم نے پولیس والوں سے اس جگہ کے بارے میں بھی معلوم کر لیا جہاں سے وہ لاش دستیاب ہوئی تھی۔ اگلے دن کی روشنی میں اور باقر وہاں گئے اور ہم نے اس جگہ کا معائنہ کیا۔ اتفاق سے باقر کے کچھ عزیز اس علاقے میں رہتے ہیں، ان کی مدد سے ان چند لڑکوں سے بھی رابطہ قائم ہو گیا جنہوں نے وہ لاش سب سے پہلے دیکھی تھی۔ سلیم کی لاش جھاڑیوں میں اس طرح پڑی پائی گئی تھی کہ اس کا چہرہ باہر کی طرف تھا اور ٹانگیں اور دھڑ اندر کی طرف، گویا لاش وہاں پھینکنے والوں نے اس امر کا خیال رکھا تھا کہ لاش کا چہرہ باہر راستے کے رخ پر رہے تاکہ اس کے دیکھے جانے اور پہچانے جانے میں آسانی ہو۔
ایک اور اہم بات یہ تھی کہ وہاں لاش کے تھوڑا سا کھنچ جانے کے نشانات بھی تھے، لیکن یہ باہر سے اندر کی طرف کھینچے جانے کے نشانات نہیں تھے، یہ اندر سے باہر کی جانب کھینچے جانے کے نشانات تھے۔ ہم دونوں اس بات کو بآسانی محسوس کر سکتے تھے۔ گویا صورتحال یہ تھی کہ لاش پہلے شاید جھاڑیوں کے کافی اندر پڑی ہوئی تھی اور پھر اسے کھینچ کر باہر کی طرف نکالا گیا تاکہ وہ نظر آ سکے اور اسے پہچان لیا جائے۔ گویا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاتل یا قاتلوں نے اس امر کی شعوری طور پر کوشش کی کہ لاش کو جلد سے جلد دریافت کر لیا جائے اور اس کو پہچان بھی لیا جائے، ناصرہ نے کہا۔ جی بالکل، عظمت نے کہا، اور اسے قاتلوں کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اس امر کی قانونی طور پر تصدیق و توثیق ضروری تھی کہ فائزہ کا شوہر مر چکا ہے اور وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ حمید کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے عظمت کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن کہہ نہ پا رہا ہو۔ اور ایک آخری بات اور جو سلیم کی لاش کی دریافت سے ہی منسلک ہے، عظمت نے کہا۔ جس جگہ سلیم کی لاش جھاڑیوں میں سے دریافت ہوئی، وہاں سے بالکل قریب کوئی 50 فٹ کے فاصلے پر گندے پانی کا ایک گہرا گڑھا موجود ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ادھر سے گزرنے والی پانی کی پائپ لائن میں زیر زمین رساؤ کی وجہ سے اس گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جو مستقل بھرے رہنے کے باعث بالکل سیاہ اور بدبودار ہو گیا ہے۔ اگر سلیم کو واقعی رہزنوں نے قتل کیا ہوتا تو ان کی بھرپور کوشش ہوتی کہ سلیم کی لاش کبھی بھی کہیں بھی دستیاب نہ ہو سکے، اور اس کے لیے وہ لاش کو کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کا کبھی سراغ نہ مل سکتا۔ اس غرض کے لیے کنارے اور ٹھہرے ہوئے پانی کے اس جوہر سے زیادہ بہتر اور محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں نے لاش کو جوہر میں ڈالنے کے بجائے اسے جھاڑیوں میں ڈالا تاکہ اسے بآسانی دریافت و شناخت کر لیا جائے۔ تمہاری بیان کرتا دونوں بلکہ تینوں باتیں بہت اہم ہیں عظمت بیٹے، حمید نے کہا، اور ان سارے واقعات کے تجزیے سے جو نتیجہ تم نے نکالا ہے میں اس سے متفق ہوں۔ بے شک اب صاف نظر آ رہا ہے کہ سلیم کے قتل میں ایک ظالم اسمگلر کا ہاتھ ہے جو اس کی بیوی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، مگر سوال یہ ہے بیٹے کہ ہم اب کیا کریں؟ ہم اس طاقتور اور خطرناک مجرم کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے انکل، عظمت نے کہا۔ سلیم کا خون ہوا ہے، خون ناحق، ہم اس کے قاتلوں کو یوں آزادی کے ساتھ گھومنے نہیں دیں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم کئی دوست آپ کے ساتھ ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا مت محسوس کیجیے۔ اسمگلر کی ایسی کی تیسی، آخر چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہن رکھی۔ آپ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، ہم ایس ایچ او سے مل کر اس کو ان نئے حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور اسے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کیس کی دوبارہ تفتیش کا آغاز کرے، اور اگر وہ انکار کرے گا تو ہم ڈی ایس پی، ایس پی اور ڈی آئی جی تک جائیں گے، دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہاں تک مجرم کو بچاتے ہیں، اور اگر ان سب لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم براہ راست عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ٹھیک ہے، حمید نے کہا، اگر تم لوگ میرے ساتھ ہو تو میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ کاش ہم سلیم کے قاتلوں کو سزا دلوا سکیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اب چھوڑو اس قصے کو، حاجرہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم اپنے لیے انصاف کو حشر کے دن تک اٹھا رکھتے ہیں، کچھ مقدمے زمین پر بھی طے ہو جانے دیجیے آنٹی، عظمت نے کہا۔ حشر کے دن کا کب تک انتظار کریں گے؟ دیکھو بھیا، جو ہونا تھا سو ہو چکا، حاجرہ نے کہا۔ میرا سلیم تو لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، اور جیسا کہ تم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، نصیر الدین بڑا موذی خطرناک آدمی ہے۔ ایسے خبیث آدمی سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری بلا سے وہ فائزہ سے ایک بار چھوڑ 10 بار شادی کرے، ہمیں کیا؟ ہماری اب وہ کون لگتی ہے؟ ہمیں تو بھیا اب اپنی ناصرہ کی فکر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ناصرہ کی شادی ہونے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ بدماش ناصرہ کی شادی پر
اب ایسا بھی اندھیر نہیں مچا ہوا ہے آنٹی، اب ہم لوگ موجود ہیں، عظمت نے کہا۔ آپ بالکل خوفزدہ مت ہوئیے، میری بھی پولیس میں کافی اوپر تک پہنچ ہے، ورنہ میں انکل کو یہ مشورہ نہ دیتا کہ وہ دوبارہ پولیس سے رجوع کریں اور نصیر الدین کا نام لیں۔ جہاں تک ناصرہ کا تعلق ہے تو جس طرح وہ سلیم کی بہن تھی اسی طرح وہ میری بہن ہے، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ سوچ سمجھ لو بھیا، حاجرہ نے کہا۔ میرے کلیجے میں تو اب اتنا بوتا نہیں ہے کہ میں کوئی اور صدمہ برداشت کر سکوں، میں تو بس مر ہی جاؤں گی۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی آنٹی، عظمت نے کہا۔ خدا آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگلے روز حمید اور عظمت دونوں تھانے گئے اور انہوں نے ایس ایچ او سے ملاقات کی۔ ایس ایچ او نے ان کے استفسار کے جواب میں انہیں یاد دلایا کہ اس کیس کو تقریباً داخل دفتر کیا جا چکا ہے کیونکہ ملزموں کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے۔ بعض نئے حقائق ہمارے علم میں آئے ہیں، عظمت نے کہا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حقائق کی روشنی میں آپ اس کیس کی نئے سرے سے تحقیق و تفتیش کریں۔ وہ کون سے حقائق ہیں؟ ایس ایچ او نے پوچھا۔ آپ بتائیے تو پھر میں سوچوں گا۔ بیان کرنے کا کام خود حمید نے انجام دیا اور عظمت بیچ بیچ میں اسے لقمے دیتا رہا۔ فائزہ اور نصیر الدین کی شادی کی بات چیت اور حال میں طے ہو جانے والی شادی کے بارے میں تو حمید نے ایس ایچ او کو بتایا، اور سلیم کے اپنے اور فائزہ کے تعلقات کے بارے میں ریمارکس اور سلیم کی لاش کی دریافت سے متعلق نکات عظمت نے ایس ایچ او کے سامنے پیش کیے۔ ایس ایچ او نے ان دونوں کی باتیں غور سے سنی، بیچ بیچ میں وہ سوالات بھی کرتا رہا اور نکات کو درج بھی کرتا رہا۔ اس نے کئی نکات کے بارے میں وضاحت کے ساتھ دریافت کیا۔ اس کے سوالوں کے زیادہ تر جوابات عظمت خود دے رہا تھا۔ اچھی بات ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ آپ لوگوں نے جو نئے خدشات ظاہر کیے ہیں ان کی روشنی میں ہم اس کیس کو نئے سرے سے جائزہ لیں گے۔ دیکھیے ایس ایچ او صاحب، ہماری آپ سے ایک درخواست ہے، حمید نے کہا۔ ہم سیدھے سادے امن پسند قانون پسند شہری ہیں اور ہم جرائم پیشہ لوگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ہمیں نصیر الدین سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو… میں آپ کا مطلب سمجھ گیا محترم، ایس ایچ او نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، نصیر الدین کو یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ہم اس کے خلاف تفتیش آپ کی شکایت پر کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو اپنے طور پر ہر طرح کی تفتیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ شکریہ ایس ایچ او صاحب، حمید نے کہا۔ میں ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں جناب، جس کی کچھ عرصے کے بعد شادی ہونے والی ہے۔ میری بیوی اس بات سے بہت پریشان ہے کہ ہم جرائم پیشہ لوگوں سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اس خدشے کو اپنے دل سے نکال دیجیے حمید صاحب، ایس ایچ او نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ اطمینان سے بے خوف ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کیجیے، اس میں کوئی مخل نہیں ہوگا۔ نصیر الدین کو آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جائے گا۔ عظمت اور حمید وہاں سے چلے آئے۔ عظمت اس صورتحال سے خاصا مطمئن نظر آتا تھا۔ آپ تو خواہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں انکل، اس نے کہا۔ موجودہ صورتحال میں اگر بالفرض نصیر الدین کو یہ معلوم بھی ہو جائے کہ ہم لوگوں نے اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کی ہے تو اس وقت وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ خود ایک نازک پوزیشن میں گھرا ہوا ہے اور کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے اس کی پوزیشن اور زیادہ خراب ہو۔ بہرحال میں نے تو بڑی سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات بھی ایس ایچ او کو بتا دی، حمید نے کہا، اور اس نے مجھے یقین بھی دلایا ہے کہ وہ نصیر الدین کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ لیکن کیا تمہارے خیال میں وہ نصیر الدین جیسے بااثر اور مالدار آدمی کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا؟ اس بارے میں تو فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے، عظمت نے کہا۔ بہرحال ہمیں پہلا قدم تو اٹھانا ہی تھا، یہ ضروری تھا کہ ہم ابتدائی طور پر ایس ایچ او سے رابطہ قائم کریں۔ اب اگر وہ کچھ نہیں کرتا تو پھر ہمارے سامنے دوسرے راستے بھی موجود ہیں۔ اس کے کوئی ایک ہفتے کے بعد عظمت اور حمید نے دوبارہ تھانے سے رابطہ قائم کیا اور ایس ایچ او سے ملاقات کی۔ اچھا ہوا کہ آپ لوگ آ گئے، ایس ایچ او نے کہا۔ میں خود آپ لوگوں سے ملنا چاہتا تھا۔
آپ لوگوں کے بیانات کی روشنی میں ہم نے کارروائی کو آگے بڑھایا اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے ان سے آپ کے شبہات دور ہو جانے چاہیے۔ وہ کیسے؟ حمید نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھا۔ آپ کی فراہم کردہ اطلاعات کی حیثیت سے بالکل درست ہیں، ایس ایچ او نے کہا، لیکن ان مصدقہ اطلاعات کی بنا پر جو نتائج آپ لوگوں نے اخذ کیے وہ صحیح نہیں ہیں۔ نصیر الدین اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ سلیم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے فائزہ کے ساتھ اس کی شادی کی بات چل رہی تھی اور فائزہ کے گھر والے اس رشتے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر اس کی گرفتاری کی وجہ سے سارا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، اس پر مقدمہ بن گیا اور وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ ادھر فائزہ کے گھر والوں نے اس کی شادی سلیم سے کر دی۔ یہ سب کچھ بالکل درست ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ سلیم اور فائزہ کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد نصیر الدین کی بیوی ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہو گئی، لیکن نصیر الدین کا بیان یہ ہے کہ سلیم اور فائزہ کی شادی کے بعد اس نے فائزہ کے خیال کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا اور اس نے کبھی بھی فائزہ اور اس کے شوہر سے کوئی تعارض کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جہاں تک اس کی بیوی کی موت کا تعلق ہے تو وہ محض ایک حادثہ تھا جس کی اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ٹکر مارنے والی بھاری گاڑی بھاگ گئی تھی اور بیگم نصیر الدین کار ڈرائیور بیان دینے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس وقت پولیس نے اس واقعے کی مکمل تحقیق کی تھی اور اس میں کسی کا بھی ملوث ہونا ثابت نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے، ثابت بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ عظمت نے کہا، اس نے سب کچھ بڑی چالاکی سے کیا ہوگا۔ اب ہم سلیم کے قتل کی طرف آتے ہیں، ایس ایچ او نے اس کے ریمارک کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ سلیم کا قتل بظاہر ریزنی کی واردات کا نتیجہ ہے، اور نصیر الدین، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس بات پر مصر ہے کہ فائزہ کی شادی کے بعد اس نے فائزہ کا خیال بالکل ترک کر دیا تھا اور اس نے سلیم اور فائزہ کی زندگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کبھی بھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، اور یہ کہ سلیم کے قتل کا اسے خود بھی بہت افسوس ہے، لیکن اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے سے اس کو پورا فائدہ پہنچا ہے، حمید نے فوراً کہا۔ اگر سلیم نہ مرتا تو فائزہ سے وہ شادی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سلیم کی موت نے اس کی اور فائزہ کی شادی کی راہ ہموار کر دی۔ آپ کا کہنا ٹھیک ہے حمید صاحب، ایس ایچ او نے کہا۔ بے شک بیگم نصیر اور سلیم دونوں کی ہی موت سے نصیر الدین اور فائزہ کی شادی کی راہ ہموار ہوئی اور کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہونے والی ہے، مگر یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ بیگم نصیر اور سلیم کی ہلاکتوں میں نصیر الدین کا ہاتھ ہے۔ اس صورت میں ہم نصیر الدین کے خلاف کیا کیس بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بدنام قسم کا آدمی ہے، اس کو ایک بار منشیات کی اسمگلنگ کے کیس میں گرفتار کر کے اس پر مقدمہ بھی چلایا جا چکا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے بیگم نصیر اور سلیم کو قتل کر دیا؟ لیکن آثار اور قرائن تو بالکل صاف طور پر اسی بات کا پتہ دیتے ہیں، عظمت نے کہا۔ معاف کرنا نوجوان، آثار و قرائن کی بنیاد پر مقدمے نہیں لڑے جاتے، اور وہ بھی فوجداری کے مقدمے، قتل جیسے سنگین جرم کے مقدمے نہیں میرے بھائی۔ جب ہم کوئی کیس لے کر عدالت میں جاتے ہیں تو پوری طرح مسلح ہوتے ہیں، ہمارے پاس ساری گواہیاں، شہادتیں اور ثبوت وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور تب ہم ساری چیزوں کو عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کیس میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم نے اپنے طور پر کافی تحقیق و تفتیش کر لی ہے۔ نصیر الدین کا سلیم کے قتل سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ آپ اسے یہاں تھانے بلا کر پوچھ گچھ کرتے، حمید نے کہا۔ اسے لوک اپ میں بند کر کے ذرا مزہ چکھاتے تو پھر وہ سب کچھ قبول دیتا۔ مشکل تو یہ ہے کہ بڑے مجرموں سے آپ لوگ خود مرعوب رہتے ہیں اور چھوٹے مجرموں کی مار مار کر ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے حمید صاحب جو ہم نے ضروری سمجھا،
SHO نے قدرے ناگواری کے ساتھ کہا، اور مہربانی کر کے ہمیں یہ نہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہم اپنا کام خود جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے صاحب، حمید نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ آپ لوگ تو بادشاہ ہیں، جو جی چاہے کریں۔ ہم نے تو جو صحیح سمجھا تھا وہ آپ کو بتا دیا تھا، اور ہم نے آپ کے بیان کی روشنی میں معاملے کی پوری طرح چھان بین کر ڈالی، SHO نے کہا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مزید بات چیت سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حمید اور عظمت نے SHO کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے آئے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیسے کھا گیا ہے حرام زادہ، تھانے کی عمارت سے باہر نکلتے ہی حمید نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کو تو موقع ہاتھ آیا ہوگا ایک بڑی اور مالدار پارٹی سے مال گھسیٹنے کا۔ وہ پولیس والا ہی کیا جو رشوت نہ کھائے؟ عظمت نے کڑوے لہجے میں کہا اور زور سے زمین پر تھوکا۔ اس نے نصیر الدین سے پیسے کھا کر سارے معاملے کو ہی دبا دیا ہے، ورنہ ملزم سے اقرار جرم کروانے میں تو ہمارے ہاں کی پولیس کو ایسا کمال حاصل ہے کہ ساری دنیا میں اس کی مثال شاید ہی کبھی مل سکے۔ اگر یہ لوگ اس خبیث اسمگلر سے بھی ٹھیک سے پوچھ گچھ کرتے تو وہ سب کچھ اگل دیتا۔ لیکن کوئی بات نہیں انکل، یہ تو ہمارے کام کا پہلا مرحلہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اب میں اور آپ اوپر تک جائیں گے۔ میری رسائی پولیس کے اعلیٰ حلقوں تک ہے، میں تو IG تک سے اپروچ کروں گا۔ بس آپ میرے ساتھ رہیں اور ہم اور آپ مل کر سلیم کے قاتلوں کو پکڑیں گے انشاءاللہ، حمید نے کہا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہوں بیٹا، ایک ایک قدم تمہارے ساتھ ہوں۔ بھلا اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ سلیم کے قاتل پکڑے جائیں اور انہیں سزا ہو جائے۔ اگلے 2 ماہ تک عظمت نے زبردست بھاگ دوڑ کی۔ اس نے اعلیٰ ترین سطح تک اس معاملے کو اٹھایا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اگر بالفرض نصیر الدین نے سلیم کو قتل کروایا بھی تھا تو بھی اس بات کو کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت، کوئی گواہ نہیں تھا، اور اس کے بغیر کوئی مقدمہ بن نہیں سکتا تھا۔ نصیر الدین سے بڑی تفصیل کے ساتھ پوچھ گچھ کی گئی، لیکن وہ اپنے سابقہ موقف پر ڈٹا رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار چکے ہیں عظمت، اس روز شام کو حمید نے تھکے ہوئے لہجے میں عظمت سے کہا، جو اس کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کل سلیم کے سسر جبار علی بھی آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خواہ نصیر الدین پر الزام لگا رہے ہیں، اور یہ کہ سلیم کے قتل کا نصیر الدین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاید ہم غلطی پر ہیں عظمت، ممکن ہے اس قتل سے نصیر الدین کا واقعی کوئی تعلق نہ ہو۔ میں نے اب یہ معاملہ ایک وکیل کے سپرد کر دینے کا فیصلہ کیا ہے، بشرطے کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں، عظمت نے کہا۔ وکیل؟ حمید نے چونک کر کہا۔ وکیل کیا کرے گا؟ فی الحال وکیل کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ جب پولیس نے کسی کے خلاف کیس ہی درج نہیں کیا، عدالت میں کسی ملزم کو پیش ہی نہیں کیا، تو پھر وکیل کیا کرے گا؟ وکیل خود ہماری طرف سے عدالت میں استغاثت دائر کرے گا، بلکہ کرے گی، عظمت نے کہا۔ وہ ایک خاتون وکیل ہے، اور اس کے بارے میں مجھے شمشاد حسین نے بتایا ہے۔ اس کا بھائی ارشاد حسین، جو خود بھی ایک اعلیٰ درجے کا فوجداری وکیل ہے، اس خاتون وکیل کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ غیر معمولی طور پر ذہین، بے حد لائق اور باصلاحیت وکیل ہے، اور آج تک کوئی مجرم اس کی گرفت سے بچ کر نہیں نکلا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی وکیل کی فیس بھی بہت زیادہ ہوگی، حمید نے قطرے مایوسی کے ساتھ کہا، اور ہم ابھی اتنا فالتو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ فی الحال تو ناصرہ کی شادی سر پر سوار ہے، اور اب تو سلیم کا سہارا بھی موجود نہیں ہے۔ اس وکیل کا نام صالح عبد الکریم ہے، عظمت نے حمید سے کہا، اور اس کی دوسری بہت ساری خوبیوں کے علاوہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ذرا بھی لالچی نہیں ہے، اور پیسے کمانے کے لیے مقدمہ نہیں لڑتی۔ وہ صرف حق و انصاف کے نام کو سر بلند رکھنے کے لیے مقدمے لڑتی ہے، اور فیس کے معاملے کی قطعی کوئی اہمیت نہیں اس کے نظر میں۔
واقعی؟ حمید نے چونک کر کہا۔ اس نے اچانک اس خاتون وکیل میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی۔ تو پھر اس کے پاس تو بے پناہ مقدمے آتے ہوں گے، اسے تو سر اٹھانے کی فرصت بھی نہیں ہوگی۔ صورتحال کچھ یوں ہے انکل کہ وکیل ارشاد حسین کے کہنے کے مطابق صالح عبدالکریم ایک بالکل منفرد قسم کی وکیل ہے، عظمت نے کہا۔ ہائی کورٹ سے نیچے کی عدالتوں میں نہیں آتی اور وہ صرف قتل کے مقدمے لیتی ہے، لیکن وہ کوئی مقدمہ صرف اسی صورت میں قبول کرتی ہے جب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا موکل حق پر ہے، اور اگر دوران مقدمے بھی اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کے موکل نے اس سے جھوٹ بولا ہے اور حقائق کو چھپایا ہے، تو وہ اس کیس میں اپنے موکل کی پیروی سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ بلکہ کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے سابقہ موکل کی پیروی سے دستبردار ہو کر مخالف فریق کی وکیل بن گئی اور اس نے مخالف فریق کو کیس جتوا بھی دیا۔ یہ سب کچھ تو بہت حیرت انگیز ہے، حمید نے کہا۔ میں نے تو آج تک کسی وکیل کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سنی۔ صالح عبدالکریم ایک بالکل منفرد وکیل ہے،